جو مسیحت شاگردیت کے بغیر ہے وہ مسیحت مسیح کے بغیر ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم اپنی مکمل ذات خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیتے تب تک ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کریمہ کا حقیقی مکاشفہ نہیں ملتا۔ یاد رکھیے، مسیحیت میں ہونا اور مسیح میں ہونا فرق بات ہے۔ مسیحی شاگردیت ایک اصطلاح ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے مسیحی تجربے سے باہر کبھی نہیں سنتے، اس لیے اسے بائبل مقدس کے نقطہ نظر سے سمجھنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق شاگردیت کیا ہے؟ شاگرد ایک سیکھنے والا ہوتا ہے جو ایک استاد کی پیروی کرتا ہے۔ ہمارے موجودہ دور کے برعکس یسوع مسیح کے زمانے میں سیکھنا بہت ہی قرابتی اور جامع تھا۔ شاگردیت کا مطلب صرف معلومات کی منتقلی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ استاد کی زندگی کی تقلید، اس کی اقدار کو فروغ دینے اور اس کی تعلیمات کو دوبارہ پیش کرنے کا حوالہ دیتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق جب ایک شاگرد اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے استاد کے پاؤں سے اڑنے والی گرد اس کے اوپر پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کی تمام عادات کو اپنائے تاکہ اپنے استاد جیسا بن جائے۔ مسیحی شاگردیت کا مضمون عملی علم الہیات کے زمرے میں آتا ہے۔ شاگرد فارسی زبان کا لفظ ہے جسے انگلش میں پیوپل یا ڈسیپل کہا جاتا ہے، تاہم یونانی زبان کا مستعمل لفظ میتھڈس ہے جس کا مطلب طالب علم، سیکھنے والا، پیروکار یا شاگرد ہے۔ لاطینی لوگ اس لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ریاضی سے متعلق ہے جس کو سیکھنے کے لیے طالب علم مشق کرتا ہے۔ ایک مسیحی شاگرد بھی کلام خدا کی سچائیوں کو جاننے کے لیے مشق کرتا ہے۔ شاگرد ہونا ہر مسیحی کی شناخت و پہچان ہے، اور شاگردیت ایک عملی امر ہے جو مسلسل جاری و ساری رہتا ہے۔ اپنے پیروکاروں کے لیے یسوع مسیح کی توقع واضح تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 40ویں آیت۔ یسوع مسیح نے فرمایا، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ پھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ کیسے ہوگا۔ دیکھیے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 9ویں باب کی 23ویں آیت کو۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ غور کریں، یہاں یسوع مسیح مصلوبیت کی تکلیف دہ حقیقت کو اس بات پر لاگو کر رہے ہیں کہ کسی کو جھوٹے نفس، جسمانی خواہشات یا زندگی کے سابقہ انداز کے ساتھ کس طرح قطع تعلق ہونا ہے، اور خود انحصاری سے نہیں بلکہ یسوع مسیح حقیقی استاد پر مکمل انحصار کرتے چلنا ہوگا۔ استاد اور شاگرد کے رشتے کی ان انتہائی شرائط نے یقیناً شاگردوں کی روح و جان و بدن کو تقویت بخشی، اور اس طرح مسیح کی طرح انہوں نے بھی دنیا کو ہیچ جانا، بلکہ دنیا میں خدا باپ کی مرضی کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا، جیسے کہ مسیح بھی جان دینے تک وفادار رہا۔ یاد رہے کہ دنیاوی شاگردیت خداوند یسوع مسیح کے بغیر ممکن ہے، لیکن مسیحی شاگردیت یسوع مسیح کے بغیر ناممکن ہے۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان 10ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیات کے مطابق المسیح کا ارشاد پاک بھی ملاحظہ فرمائیں، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ یسوع مسیح کا شاگرد بننے کے لیے سخت تعلیمات کو سیکھنے اور ان کی پیروی کرنے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 6 باب کی 60ویں سے 66ویں آیات کو۔ شاگردوں میں سے بہتوں کو یسوع مسیح کا کلام ناگوار لگا اور بڑبڑاتے ہوئے ٹھوکر کھا کر بتھیرے
الٹے پھرے اور یسوع مسیح کے ساتھ نہ رہے۔ آج کے زمانے میں ہم مسیحی شاگردیت کو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے الگ کر دیتے ہیں۔ نیا عہد نامہ ہمارے موجودہ طرز عمل کے برعکس ایک مسیحی ہونے کو شاگرد ہونے کے برابر قرار دیتا ہے۔ در حقیقت شاگرد کی اصطلاح 269 مرتبہ استعمال کی گئی ہے، جو کہ مسیحی کی اصطلاح کے برعکس ہے، جو کہ صرف 3 بار استعمال ہوئی ہے۔ اس لیے ہر مسیحی کے لیے برائے نام مسیحی کہلانے کی نسبت مسیح کے شاگرد بن کے حقیقی مسیحی بننے کی کوشش کرنا واجب ہے، کیونکہ مسیحی شاگردیت ایک ایسا عمل ہے جس میں شاگرد مسیح میں ترقی کرتا ہے، روح القدس سے معمور ہوتا جاتا ہے، تاکہ موجودہ زمانے میں مسائل، مصائب اور آزمائشوں پر غالب آ کر مسیح یسوع کی مانند بنتا جائے۔ ہر مسیحی ایماندار مسیح کا شاگرد ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ اول، ایک مسیحی شاگرد ایمان کے وسیلہ یسوع مسیح میں پیوستہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رومیو 6 باب کی 5ویں آیت مقدسہ کو دیکھیے اور اس نقطے کو سمجھیے۔ دوم، فضل کے وسیلہ مسیحی شاگرد زندہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ افسیوں 2 باب کی 4 اور 5ویں 2 آیات کو سمجھیں۔ سوم، ایک مسیحی شاگرد مسیح کے کام کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور پالوس رسول کے غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط 2 باب کی 17ویں آیت کو پڑھ کر آپ یہ نقطہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسیحی شاگرد وہ ہے جو انجیل کے پیغام پر ایمان لائے اور خدا کے بلاوے کو ایمان سے قبول کرے اور روح القدس کی قدرت سے نیا مخلوق بنے اور یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنے میں مصروف عمل ہو، اور یوں مسیح خداوند کا شاگرد بننے کے بعد دوسروں کو اس کا شاگرد بنانا مسیحی شاگردیت ہے۔ آئیے برائے نام مسیحی نہیں بلکہ مسیحی شاگرد بن کر خداوند اپنے منجی خدا یسوع مسیح کی انجیل کی بشارت کو دنیا کی انتہا تک پھیلاتے ہیں، تاکہ ہر کوئی کہے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔